دوستو قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ کتاب ہے جو پوری دنیا کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، چاہے اس کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو۔ قرآن مجید نے دنیا کے بڑے بڑے لوگوں کی زندگیاں تبدیل کر دی۔ اس وقت پوری دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب اللہ رب العزت کا قرآن مجید ہے۔ یہ وہ مقدس کتاب ہے جس نے یورپ کے لوگوں کو تحقیق کرنے پر مجبور کر دیا۔ آج سے 1400 سال پہلے مسلمانوں کے نبی کو کیسے پتا چلا کہ کھانا کیسے کھایا جاتا ہے، پانی کیسے پیا جاتا ہے، بازار میں کیسے چلنا ہے، کپڑے کیسے پہنے جاتے ہیں۔ دوستو اگر آج بھی انسان کا ایمان مضبوط ہو، آج بھی قرآن مجید کے معجزات ہوتے ہیں جو دنیا کو بتاتے ہیں اللہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ ساری کائنات کا مالک ہے اور ساری دنیا کو بن سوئے اور بن کھائے چلا رہا ہے۔ امریکہ کے شہر نیو یارک میں ایک پاکستانی پریشانی کی حالت میں گاڑی چلاتے ہوئے گھوم رہا تھا۔ اس دن حالات کی وجہ سے اس کی سوچیں اپنے آپ سے باہر تھی۔ یہ دونوں میاں بیوی اچھے روزگار کی خاطر امریکہ آئے تاکہ وہ ڈھیروں سارا پیسہ کما کر اچھا کاروبار کر سکیں اور ان کی تمام محرومیاں دور ہو جائیں۔ نیو یارک میں بینک سے قرضہ لے کر دونوں نے ایک بہترین جنرل سٹور بنایا، مگر ان کا وہ سٹور نہ چلا۔ اس سٹور کی وجہ سے انہیں بہت زیادہ نقصان ہوا، جس کی وجہ سے ان کی مشکلات مزید بڑھ گئی۔ اب دونوں میاں بیوی دن رات جاب کرتے، جس کی وجہ سے گھر کا کرایہ اور کھانے پینے کا بندوبست ہو جاتا۔ یہ نوجوان اس وجہ سے مزید پریشان تھا کیونکہ اس کی بیوی ماں بننے والی تھی۔ بچے کی پیدائش کے دن بہت قریب تھے۔ نوجوان کی پاکستان میں 2 نوجوان بہنیں تھیں جس کی شادی کی ذمہ داری بھی اس پر عائد تھی۔ اس نوجوان کا یہ معمول تھا کہ وہ روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا، یہ 5 وقت کی نماز ادا کرتا، اس کے علاوہ رمضان المبارک کے روزے بھی رکھتا۔ لیکن آج نوجوان نے پریشانی کی وجہ سے قرآن مجید کو نہ پڑھا بلکہ قرآن مجید کو گاڑی کے اگلے حصے پر رکھ دیا تاکہ وہ خاموشی سے قرآن مجید کو پڑھے، کسی جگہ بیٹھ کر اللہ رب العزت سے دعائیں کر سکے۔ آج یہ نوجوان اس قدر پریشان تھا کہ اس کی بے چینی کی انتہا نہیں تھی۔ چنانچہ یہ مختلف راستوں سے ہوتا ہوا شہر سے باہر نکل گیا۔ نوجوان نے دیکھا کہ ایک انگریز عورت جس کی عمر 55 سال کے قریب تھی، وہ گاڑی کے قریب کھڑی پسینے سے شرابور تھی۔ وہ سنسان جگہ تھی۔ اس دن گرمی بھی انتہا کی تھی، دوپہر کے 1 بجے کا وقت تھا۔ وہ عورت سڑک پر آنے والی گاڑیوں کو رکنے کا اشارہ کرتی، مگر ہاتھ دینے کے باوجود کوئی بھی گاڑی نہ رکی۔ شدید گرمی کی وجہ سے کوئی بھی آدمی اس کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ شدید گرمی کی وجہ سے اس عورت کی جلد جلنے لگی۔ نوجوان نے عورت کے قریب گاڑی کو جا کر روکا، پھر اس سے پوچھنے لگا آپ کی گاڑی کو کیا مسئلہ ہے جو آپ اس سخت گرمی میں کھڑی ہو۔ اس عورت نے نوجوان سے کہا میری گاڑی کا ٹائر خراب ہے، آپ کی مہربانی ہوگی اگر آپ میری گاڑی کا ٹائر تبدیل کر دو۔ نوجوان نے عورت کی حالت کو دیکھ کر کہا میڈم میری گاڑی کا اے سی چل رہا ہے، آپ گاڑی میں جا کر بیٹھ جائیں، اتنے میں آپ کی گاڑی کا ٹائر تبدیل کر دوں گا، میں اکیلا یہ کام کر سکتا ہوں۔ چنانچہ اب وہ عورت نوجوان کی گاڑی کی اگلی سیٹ پر آ کر بیٹھ گئی، جبکہ وہ نوجوان عورت کی گاڑی کا ٹائر تبدیل کرنے لگا۔ عورت گاڑی کے اندر پرسکون ہو کر بیٹھی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے دیکھا گاڑی کے اگلے حصے پر ایک کتاب پڑی ہے۔ چنانچہ ٹائم گزارنے کے لیے عورت نے کتاب کو اٹھایا اور پڑھنا شروع کر دیا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ کمنٹ باکس میں اللہ اکبر لازمی لکھ دیں تاکہ آپ لوگوں کو اس کا ثواب ہر وقت ملتا رہے۔ دوستو قرآن مجید کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا گیا تھا، لہٰذا عورت کو ہر بات کا پتہ چل رہا تھا اس میں کیا لکھا ہے۔ جب اس نے قرآن مجید کو کھول کر پہلا صفحہ پڑھنا شروع کیا، عورت کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ شروع اس اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔
ہمیں سیدھا راستہ دکھا جن پر تو نے اپنا انعام کیا۔ عورت نے قرآن مجید کے پہلے 3 صفحے پڑھ لیے، اس کی آنکھوں سے خود بخود آنسو جاری ہو گئے۔ کتاب پر کسی بھی رائٹر کا نام نہیں لکھا تھا۔ قرآن مجید کے 3 صفحوں نے عورت کی زندگی بدل کر رکھ دی۔ اتنے میں نوجوان گاڑی کا ٹائر تبدیل کر کے واپس آ گیا۔ وہ عورت سے کہنے لگا، میں نے آپ کی گاڑی کے ٹائر کو تبدیل کر دیا، اب آپ اپنے سفر پر روانہ ہو سکتی ہو۔ عورت گاڑی سے نکلنے سے پہلے نوجوان سے کہنے لگی، آپ گاڑی کے اندر آ جائیں، میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتی ہوں۔ نوجوان گاڑی کے اندر بیٹھ گیا۔ وہ عورت کہنے لگی، میں آپ سے معافی مانگتی ہوں کہ آپ کی اجازت کے بغیر آپ کی گاڑی میں موجود کتاب کو پڑھنا شروع کر دیا۔ گاڑی میں موجود کتاب کس رائٹر کی ہے؟ اس کے الفاظ نے میری روح کو تڑپا کر رکھ دیا۔ نوجوان مسکراتے ہوئے کہنے لگا، اس کتاب کا رائٹر میرا اللہ ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ یہ مسلمانوں کی کتاب قرآن مجید ہے، اس کا ایک ایک لفظ آسمان سے اترا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ کتاب انسانوں کی رہنمائی کے لیے نازل کی ہے۔ انسانوں نے دنیا میں کس طرح زندگی بسر کرنی ہے، اس کی مثال یہ ہے، ہمارے اللہ کی طرف سے حکم ہے، جب کسی غریب، مسکین اور مصیبت میں مبتلا آدمی کو دیکھو تو اس کی مدد ضرور کرو۔ یہ تمام باتیں اس کتاب میں لکھی ہیں، یہ سب کچھ ہمیں اللہ کی طرف سے کرنے کا حکم ہے۔ وہ عورت نوجوان سے کہنے لگی، میں یہ کتاب آپ سے خریدنا چاہتی ہوں، میں منہ مانگی قیمت دینے کے لیے تیار ہوں۔ نوجوان کہنے لگا، یہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، اس کے باوجود کوئی بھی مسلمان اس کی قیمت وصول نہیں کر سکتا، آپ یہ کتاب بغیر کسی قیمت کے رکھ سکتی ہو۔ وہ عورت نوجوان کو $100 دینے لگی تو اس نے لینے سے انکار کر دیا۔ عورت نے نوجوان کے گھر کا ایڈریس معلوم کیا، قرآن مجید کو ہاتھ میں پکڑا اور گاڑی میں بیٹھ کر اپنے سفر پر روانہ ہو گئی۔ عورت نے گھر میں جا کر 2 دن میں قرآن مجید کو پڑھ ڈالا۔ وہ اپنی زندگی پر پچھتانے لگی کہ اس کی ساری زندگی بیکار گزری۔ وہ محسوس کرنے لگی جیسے ہر لفظ آسمان سے اس کے لیے اتارا گیا۔ اب وہ عورت نوجوان کے گھر گئی، اس نے نوجوان کو ساتھ لیا اور مسجد میں کلمہ پڑھ کر وہ مسلمان ہو گئی۔ وہ عورت دین کے بارے میں جاننے کے لیے اس کے گھر میں آتی رہتی۔ نوجوان کے گھر میں بچے کی پیدائش کو صرف 30 دن باقی تھے۔ عورت نے نوجوان کی بیوی کو کام کرنے سے منع کیا تو اس نے کہا، اس کے سوا ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے، ہمارے گھر کے حالات بہت خراب ہیں۔ عورت نے کہا، پریشان نہ ہو، تمام کاموں کی ذمہ داری میں لیتی ہوں۔ وہ عورت نیو یارک کے ہسپتالوں کی انچارج تھی، چنانچہ اس نے شہر کے بہترین ہسپتال میں اس کی ڈلیوری کرائی۔ اس کے بعد اس عورت نے نوجوان سے مل کر ایک اور جنرل سٹور بنایا۔ خدا کا کرنا یوں ہوا وہ جنرل سٹور چل پڑا، جس کی وجہ سے نوجوان کی زندگی تبدیل ہو گئی۔ یوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے وہ کچھ عطا کیا جس کے بارے میں اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ دوستو، آج کی ہماری ویڈیو کیسی لگی؟ اگر آج کی ہماری ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کر دیجئے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔